یہ ملک ہمیں تحفے میں نہیں ملا، یہ ہمیں لاشوں، ہجرت اور سجدوں کے بدلے ملا ہے۔ اگر ہم آج بھی نہ سمجھیں گے کہ ملک کیا ہوتا ہے تو کل تاریخ ہمیں صرف ایک سوال بنا دے گی، تم نے قربانیوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ کہانی کسی ایک دن کی نہیں، یہ صدیوں پر پھیلی ہوئی ایک جدوجہد کی داستان ہے، ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جو نقشوں میں نہیں تھی مگر دلوں میں زندہ تھی، ایک ایسا خواب جو نسلوں نے دیکھا، قربانیوں نے سینچا اور خون نے لکھا۔ یہ کہانی ہے پاکستان کی، ایک نظریے کی، ایک شناخت کی، ایک ایسے وطن کی جو صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایمان اور غیرت کا نام ہے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ برصغیر کی تاریخ میں جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے وہ وقت نظر آتا ہے جب مسلمان اس خطے میں داخل ہوئے۔ محمد بن قاسم کی آمد صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی بلکہ نئے دور کا آغاز تھا، ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی جہاں عدل، مساوات اور مذہبی آزادی کا تصور موجود تھا۔ وقت گزرتا گیا، مسلمان حکمران آئے، سلطنتیں بنی، ٹوٹی، مگر اسلام اس خطے کی روح میں رچ بس گیا۔ پھر مغل آئے، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب۔ مغل سلطنت نے برصغیر کو فن، ثقافت، قانون، نظم دیا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا اندرونی کمزوریاں بڑھتی گئی، دربار سازشوں کا مرکز بن گیا، عیش و عشرت نے غیرت کو کمزور کر دیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نئی طاقت نے اس سرزمین کی طرف آنکھ اٹھائی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی تاجر بن کر آئی مگر حاکم بن کر چلے، پھر تجارت، پھر سیاست اور آخر کار پورے ہندوستان پر قبضہ۔ مسلمان جو کبھی حکمران تھے اب غلام بن چکے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی دراصل مسلمانوں کی آخری اجتماعی کوشش تھی، اور جب یہ ناکام ہوئی تو سب سے زیادہ سزا بھی مسلمانوں کو ملی۔ ان کے گھر، ان کی زمینیں، ان کی زبان، ان کی شناخت، سب کچھ چھین لے گئی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان میوسی کے اندھیروں میں ڈوب رہے تھے، مگر تاریخ نے ایک بار پھر ایک کردار کو جنم دیا۔ سر سید احمد خان، انہوں نے تلوار کی بجائے قلم اٹھائی، بندوق کی بجائے علم کو ہتھیار بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر ہم مسلمان زندہ رہنا چاہتے ہیں تو انہیں تعلیم حاصل کرنا ہوگی۔ علی گڑھ تاریخ نے ایک سوئی ہوئی قوم کو جگایا، ایک نئی سوچ کو جنم دیا، مگر صرف تعلیم کافی نہیں تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ہندو اکثریت کے ہوتے ہوئے مسلمان ہمیشہ سیاسی طور پر دبے رہیں گے۔ کانگریس کا نعرہ متحدہ ہندوستان تھا، مگر اس اتحاد میں مسلمان صرف عدد بن کر رہ جاتے۔ ہندو ذہنیت اور مسلم سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے سب سے پہلے واضح طور پر ایک شاعر نے محسوس کیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، علامہ محمد اقبال، انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی تاریخ سب جدا ہے۔ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے ایک الگ مسلم ریاست کا تصور پیش کیا۔ اس وقت شاید یہ ایک خواب لگتا تھا، مگر تاریخ نے ثابت کیا یہ خواب نہیں، ایک آنے والی حقیقت ہے۔ اور پھر تاریخ نے ایک اور عظیم کردار کو آگے بڑھایا۔ جی ہاں، محمد علی جناح، ایک قانون دان، ایک اصول پسند انسان، ایک ایسا لیڈر جو نہ جذباتی نعرے لگاتا تھا، نہ ہجوم کو بہکاتا تھا، بلکہ دلیل، قانون اور آئین کی بات کرتا تھا۔ پہلے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب الگ راستہ ہی واحد حل ہے۔ مسلم لیگ نے ایک نظریے کو عوامی تحریک میں بدل دیا۔ گاؤں گاؤں، شہر شہر یہ پیغام پھیل گیا کہ مسلمان صرف مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک قوم ہے۔ 1940 کی قرارداد لاہور نے اس نظریے کو الفاظ دیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب برصغیر کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا، مگر آزادی سستی نہیں تھی، قیمت بہت بھاری تھی۔ 1947 آیا، مگر خوشی کے ساتھ قیامت بھی آئی۔ لاکھوں لوگ ہجرت کر رہے تھے، ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی تھی،
माएँ अपने बच्चों को खो रही थी, बेटियां इज्जत लुटा रही थी। तारीख के इस स्याह बाब में तकरीबन 20 लाख मुसलमान शहीद हुए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनके साथ एक मंजिल थी, पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा, एक नया मुल्क, मगर मसाइल का पहाड़। ना वसाइल, ना ढांचा, ना तजर्बा। कायदे आदम मोहम्मद अली जनाब बीमार थे, मगर दिन रात काम कर रहे थे। उन्होंने कहा यह मुल्क कानून, इंसाफ और अकलीतों के हकूक पर चलेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1948 में कायदे आदम का इंतकाल हो गया और पाकिस्तान यतीम हो गया। इसके बाद का सफ़र आसान ना था। सियासी अदम इस्तेकाम, आइन बनाने में ताख़ीर, ताकत का गलत इस्तेमाल, फौजी मुदाखलत ने जमहूरियत को कमज़ोर किया। 1965 की जंग में कौम ने इत्तेहाद दिखाया, मगर 1971 में एक बहुत बड़ा ज़ख्म लगा। मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया। ये सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं था, ये वो हमारी गलतियों का नतीजा था। मगर पाकिस्तान ख़त्म नहीं हुआ। ये मुल्क बार बार गिरा, मगर हर बार उठा। 1974 में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई। दुनिया ने दबाव डाला, पाबंदियां लगाई, मगर पाकिस्तानी साइंसदानों ने हार नहीं मानी। 1998 में एटमी धमाकों ने दुनिया को बता दिया कि ये मुल्क कमज़ोर नहीं है। दहशतगर्दी ने इस वतन को लहूलुहान किया। मसाजिद, बाजार, स्कूल, कोई जगह महफूज ना रही, मगर फ़ौज, अवाम और रियासत ने मिलकर कुर्बानियाँ दी। हज़ारों शोहदा, मगर पाकिस्तान कायम रहा। आज पाकिस्तान मसाइल में गिरा हुआ है, मगर यह तारीख गवाह है कि यह मुल्क मुश्किलात में ही बना था। यह मुल्क कुर्बानियों से वजूद में आया था। ये महज हुकूमतों का नाम नहीं, ये कौम की इमानत है। पाकिस्तान की तारीख हमें ये सिखाती है कि जब हम अपने नज़रिए को बोलते हैं तो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जब हम मुत्तहिद होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमें ख़त्म नहीं कर सकती। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि कौमें एक दिन में नहीं बनती। पाकिस्तान अभी सफ़र में है, और इस सफ़र का अगला बाब हम सबको मिलकर लिखना है। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।